پھر تمہاری موت کنفرم ہو جائے گی. کبھی آپ نے ایسا دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. موت او ٹی پی فیل نہیں کراتی, موت انسان کو وقت نہیں دیتی. میری طرف دیکھیے, بے نمازی جب مرے گا حضور فرماتے ہیں اتنی پیاس لگے گی, اتنی پیاس لگے گی کہ 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. جو اپنے رب کے حضور جھکتا نہیں, اللہ کی عبادت نہیں کرتا, نماز میں سر نہیں جھکاتا, وہ ذلیل ہو کے مرے گا, اس کا چہرہ مسخ ہو جائے گا. مرنے سے پہلے اس کو اتنی پیاس لگے گی 7 سمندروں کا پانی بھی پیے گا, اس کی پیاس نہیں بجھے گی. جو اپنے رب کے سامنے جھکتا نہیں ہے. اب میری طرف دیکھیے اور غور کیجئے, انسان نے کیا کیا؟ یہاں کا معاملہ عجیب ہو گیا ہے. ایک آدمی عرس کرنے جا رہا ہے, 100 کلومیٹر, 200 کلومیٹر, 300 کلومیٹر, 500 کلومیٹر, مگر ایک وقت کی بھی نماز اس نے نہیں پڑھی. اللہ اکبر. وہ اجمیر تک چلا گیا, اس کی گاڑی رکی تو تاج محل تو آگرے کا اس نے دیکھا, اس نے تاج محل بھی دیکھا, اس نے آمیر کا قلعہ بھی دیکھا, اس نے جگہ جگہ رک کر ریسٹورنٹ میں کھانے بھی کھائے, مگر وہ ہوٹل میں بھی اجمیر میں رہا, مگر ایک وقت کی بھی نماز اس نے نہیں پڑھی. اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اجمیر کے خواجہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے. یہ بالکل بدتمیزی اور بے وقوفی ہے. اور یہ اس سے کیا مطلب ہے غریب نواز کے فیض سے؟ میرے بھائی یہ کون سی محبت ہے؟ یہ بتاؤ کتنے عرس مل کے ایک فرض نماز کے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ سب مجھے بتاؤ کتنے عرس مل کے ایک فرض نماز کے برابر ہو سکتے ہیں؟ پیر کی محبت اتنی کہ اس کی محبت میں 500 کلومیٹر, 600 کلومیٹر, 800 کلومیٹر رات کو جاگ رہا ہے, نیند نہیں آ رہی ہے, مگر پھر بھی کہہ رہا ہے بھائی مجھے اپنے پیر کے عرس میں جانا ہے. پیر کو اہمیت ہے مگر نماز کو اہمیت نہیں. اجمیر جانے والے تجھے پتا بھی ہے اجمیر کا راجہ میرا خواجہ عطائے رسول ہند الولی ہندوستان کی سرزمین پہ جب چل رہے ہیں آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے, پھر وہ پھوٹ گئے, پھر ان میں زخم بن گئے, مگر پھر بھی چلتے ہیں. آپ کے پاؤں سے خون نکلنے لگا, مریدوں نے کہا حضور آرام کر لیں, اس کا علاج کرا لیں, ٹریٹمنٹ کر لیں, پاؤں میں زخم ہو گئے ہیں, تھوڑا آرام کر لیں. عطائے رسول معین الدین چشتی نے فرمایا او میرے لوگوں, جب تک میرے نانا کا دین کا پیغام جب تک پورے ہندوستان کے گھر گھر میں نہیں پہنچے گا معین الدین آرام سے نہیں بیٹھ. اللہ نعرہ بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, نعرہ نہیں لگاؤ, دور سے بول, بس قاری صاحب آپ ہی لگاؤ نعرہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس بس دور سے بولو. اب بنا نعرہ کی تقریر سنو, ذرا دل لگا کے بولو. میں چاہتا ہوں زیادہ باتیں کر لوں, دل لگا کے بولو. یہ کون سی محبت ہے کہ اجمیر محبت لے گئی, مسجد میں نہیں گیا آدمی. اور یہ کون سا پیر ہے؟ اور آج کل پیروں کا معاملہ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, مگر جنہیں برا لگے پیروں کو انہیں ضرور کہہ رہا ہوں. پیر لوگ یہ کہتے ہیں بھائی تم میرے مرید ہو گئے, قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھو گے, نہ یہ دیکھیں گے یہ کھاتا کیسا ہے, نہ یہ دیکھیں گے کماتا کیا ہے, نہ یہ دیکھیں گے کہ حرام ہے, نہ یہ دیکھیں گے کہ نمازی ہے کہ نہیں, بس تو میرے ساتھ اٹھے گا. تو سن, تیرے پیر نے تو یہ کہا تو اس کے ساتھ اٹھے گا, حالانکہ تو بے نمازی ہے. تیرے پیر کی بات کی کوئی حیثیت نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا. جلدی بولو, کس کے ساتھ اٹھے گا بولو؟ فرعون کے ساتھ. آج تک کسی بے نمازی سے موت نے کبھی کہا کہ توبہ کر لے, اگر اسی حال میں مر گیا, بولو تو صحیح ذرا, اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا؟ کبھی سوچا؟ آپ نے دیکھا کسی شرابی کو؟ شرابی اکیلا شراب نہیں پیتا, اپنی بہن, اپنے بھائی, اپنے رشتہ داروں کا سکون ملا کے پی جاتا ہے, اپنی بیوی کا چین, اپنے ماں باپ کا وقار, اپنے بچوں کا مستقبل, اپنے بچوں کی خوشیاں, سب اپنی صحت بھی اسی میں ملا کے پی جاتا ہے. شرابی جب مرے گا اور جب وہ جہنم میں جائے گا, اسے پیاس لگے گی تو وہ کہے گا کہ مجھے پانی, تو اسے جہنمیوں کا پیپ دیا جائے گا, جسے پی کر کے اس کا پورا جسم کی کھال اتر جائے گی, مگر پھر بھی وہ پیے گا. مگر آج تک کسی شرابی سے موت نے یہ نہیں کہا کہ تو توبہ کر لے, اگر اسی حال میں مر گیا تو تجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. مگر کبھی نہیں کسی نے مہلت دی گئی. کبھی ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والے انسان سے کبھی موت نے کہا ہو, کبھی کوئی فرشتہ آیا ہو تو بتائیں کہ بھئی تم توبہ کر لو, اگر اسی حال میں مر جاؤ گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے. اب بتاؤ کبھی آپ نے دیکھا, جلدی بتاؤ, کبھی بے نمازی کو دیکھا, کبھی کوئی مہلت دیتی ہے؟ اب اگر آپ چاہو تو میری پوری تقریر بھول جانا, مگر میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی, میرے غوث العظم عبد القادر
جیلانی میرے غوث العظم کی یہ بات اپنے دلوں پہ لکھو۔ میری بہنوں آپ اپنے موبائلوں میں آپ اپنے گھروں میں لکھواؤ، آپ اپنے گھروں میں لکھواؤ، آپ اپنے موبائلوں کے اسٹیٹس پہ لگاؤ، آپ اپنے گھروں میں لکھواؤ، آپ اپنے گاڑیوں میں لکھواؤ، تاکہ آپ کو یہ بات یاد رہے اور آپ کو آخرت کی یاد آتی رہے۔ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم فرماتے ہیں کہ موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی۔ میرے ساتھ ذرا بولو، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی۔ پورا مجمع ایک زبان ہو کے یہ دہرائے، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی۔ جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے۔ موت تجھے، جلدی بولو، ای کو کم کریں، ہلکا سا ٹریبل بڑھائیں۔ موت تجھے حال بدلنے، اے میرے بھائی، اے میرے نوجوان، اے میرے دوست، اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ مال صبح مال سعودی تک چلا گیا، بمبئی چلا گیا، دلی چلا گیا مال کی وجہ سے، مگر میرا بھائی مسجد میں نہ جا سکا۔ اللہ فرماتا ہے تجھے غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اللہ آدم کی اولاد کو ایک جنگل بھر کے سونا دے دے تو یہ اسے ٹھکانے لگا کے دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے نکل جائے گا، مال کی حوث اس کی ختم نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کی دو چیزیں جوان ہوتی ہیں۔ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو دو چیزیں اس کی جوان ہوتی ہیں، دو خواہشیں، ایک تو جینے کی خواہش، دوسرا پیسے کی خواہش۔ یہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ انسان نے پیسہ جمع کیا، اتنا پیسہ جمع کیا، اب اس کی بہن آئی میں پریشان ہوں، مگر وہ کہتا ہے میں نے اپنی بہن کی پریشانی اپنے پیسے سے اگر چاہتا تو دور کر سکتا تھا، اس کے آنسو پہنچ سکتا تھا، مگر میں نے اپنا مال بچانا تھا، انویسٹ کرنا تھا، میں نے اپنی بہن کو نظر انداز کیا، اگنور کیا، مگر اپنا پیسہ میں نے جمع کیا بینک میں۔ میرا بھائی پریشان تھا، میں چاہتا تو اسے دے سکتا تھا، مگر میں نے اپنا پیسہ بچایا اور زمین لے لی۔ میں نے یتیموں کو چاہتا تو میں ان کے آنسو پہنچ سکتا تھا۔ مجھے ایسے یتیموں کے بارے میں علم تھا جن کے پاس کتابیں نہیں، جن کے پاس گھر کے کپڑے نہیں۔ میں ایسی بیواؤں کو جانتا تھا جو اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا پا رہی تھی، مگر میں نے ان سب کو نظر انداز کر کے اپنے پلاٹنگ میں پیسہ لگایا تاکہ میرا پیسہ بچ جائے۔ میں نے پیسہ نہیں دیا، میں نے مدرسے کو نہیں دیا، میں نے مسجد کو نہیں دیا۔ اچھا وہ کہتا ہے میں نے اپنا پیسہ بچایا۔ میرے بھائی تو کیا سمجھتا ہے تو نے جو بینک میں پیسہ جمع کیا ہے یہ تیرا پیسہ بچ گیا؟ نہیں 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 میرے بھائی، یہ تیرا پیسہ نہیں بچا۔ جو تو نے زمین میں خرچ کیا وہ پیسہ بچ گیا؟ نہیں نہیں نہیں۔ جو تو نے پلاٹنگ میں انویسٹ کیا وہ تیرا پیسہ بچ گیا؟ نہیں 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 میرے بھائی، یہ تیری غلط فہمی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے رسول نے بکری کو ذبح کروایا اور اس کے بعد آپ نے اسے تقسیم کروا دیا اللہ کی راہ میں، پھر تشریف لے کر کے آئے اور پوچھا عائشہ کتنا بچا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بکری کے ایک بوٹی، ایک کٹوری میں کچھ بوٹیاں دکھائی، یا رسول اللہ یہ چند بوٹیاں بچی ہیں۔ حضور مسکرائے، فرمائے عائشہ بچا وہ نہیں ہے جو اس کٹوری میں ہے، بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے۔ تو بچا وہ نہیں ہے جو تیرے اکاؤنٹ میں جمع ہے، بچا وہ ہے جو تیری پریشان بہن کے کام آ گیا ہے، بچا وہ نہیں ہے جو تیری زمین میں لگا ہے، بچا وہ ہے جو تیرے پریشان بھائی کے کام آ گیا ہے، بچا وہ نہیں ہے جو تو نے اکاؤنٹ میں جمع کیا ہے، بچا وہ ہے جو کسی یتیم کے کام آ گیا ہے، بچا وہ ہے جو مسجد میں لگا ہے، بچا وہ ہے جو مدرسے میں لگا ہے۔ او میرے بھائی لوگ کہتے ہیں کوئی پیسہ کیا اپنی قبر میں بھی لے کے گیا ہے؟ ارے کیسے نہیں لے کے گیا ہے؟ عاشق رسول اپنا پیسہ دنیا میں چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ بعد میں قبر میں جاتا ہے، اس کا پیسہ پہلے ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد، کیا کہہ دیا حضور، زندہ باد زندہ باد۔ یہ پیسہ نہ مدرسے میں لگا نہ مسجد کو دیا، مسجد والے آئے 150، بس انویسٹ بچاؤ۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور پھر کیا ہوا؟ پھر تم مر گئے، قبروں تک آ گئے، تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ حتی زرتم المقابر، پھر تم قبروں کے تم نے منہ دیکھ لیے۔ آگے کیا فرماتا ہے؟ ایسے تھوڑی چھوڑ جاؤ گے، پھر فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، ہاں ہاں
جلد جان جاؤ گے. اور پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون. اب دیکھو بات ایک ہی ہے مگر دو مرتبہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. سیدنا مولا علی کے پاس لوگ گئے اور جا کے کہتے ہیں اے علی اللہ دو مرتبہ فرماتا ہے جان جاؤ گے پھر ہاں جان جاؤ گے. یہ دو مرتبہ کا کیا حکمت ہے؟ مولا کائنات بولے ڈرو اللہ سے اور اس کے سامنے سہم جاؤ. زکات نہ دینے والوں، مال نہ خرچ کرنے والوں، یتیموں کا حق نہ ادا کرنے والوں اور اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کا خیال نہ رکھنے والوں، اپنے کان کھول کے سنو برباد ہو جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. دو مرتبہ ہاں ہاں جان جاؤ گے پھر ہاں ہاں جان جاؤ گے. مولا علی فرماتے ایک مرتبہ قبر میں جانو گے، ایک مرتبہ حشر میں جانو گے، ایک مرتبہ قبر میں حساب دو گے، ایک مرتبہ حشر میں حساب دو گے. تم سارے اپنے اس پیسے کا جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا مگر نہیں کیا، میری طرف دیکھو میرے بھائی، موت تم کو مہلت نہیں دے گی، موت مجھ کو مہلت نہیں دے گی. جب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے تو پھر میں کیوں نہ ایسی اس تقریر کو کر کے چلا جاؤں. اگر یہ میری آخری تقریر بن بھی جائے تو میرا کریم، میرا رحیم، میرا فضل کرنے والا پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے. پھر میں کہہ رہا ہوں موت حال بدلنے نہیں دے گی. میری بہنوں، میری بیٹیوں، نہ تم کو دے گی، اس نے کسی کو بدلنے نہیں دیا ہے، وہ تم کو بھی نہیں دے گی، نہ تم کو بدلنے دے گی نہ مجھ کو بدلنے دے گی. موت حال نہیں. دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو جب تک چلی چلے. آپ لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہاں نیکیاں کمانے آئے ہیں؟ تو نہیں، ہاتھ نہ اٹھائیے. بس آپ کو کیا لگتا ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں جو ملتی ہیں وہ آپ کو کیا کم لگ رہی ہیں؟ نہیں، اگر آپ کو کم لگ رہی ہوں تو ہم بڑھوا بھی سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسے بھی ایک ترکیب ہے، دعا کروں گا اللہ آپ کو مکہ دکھا دے، پھر مکے میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہو جاتی ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. بہت اچھے حضور. میں دعا کر رہا ہوں اس بھری محفل میں کہ اللہ ہمارے بڑے بھائی قاری احسان نوری صاحب کو بھی جلدی سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے در کی حاضری عطا فرمائے. آمین 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 آمین. اور مجھے امید ہے کہ یہی سال حضرت قاری صاحب حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے. تو سبحان اللہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ اوہ سبحان اللہ. اچھا، یہ زبان پہ آپ کو ہلکا لگتا ہے مگر حضور فرماتے ہیں زبان پر ہلکا ہے مگر جب تولا جائے گا تو میزان پہ بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمین کا وہ حصہ جس پہ بیٹھ کے اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں یا چلتے ہوئے ذکر کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں زمین کا وہ حصہ اپنے برابر بارے حصے پہ فخر کرتا ہے کہ کل میرے اوپر ایک ایسا بندہ گزرا تھا جس نے مجھ پر اللہ کا ذکر کیا تھا. تو آپ تو یہاں سے چلے جائیں گے مگر یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی. تو آپ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. بس آپ چونکہ یہ اتنا اچھا سیٹ مجمع ہے یا کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. ہمارے قاری نسیم سحر غیابی نے بڑا اچھا پڑھا اور میرے بعد ذاکر اسماعیلی کو آپ سنیں گے. میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں. تو کیا فرمایا کہ تم نے کسی ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو اللہ سے ڈرتا نہیں، یعنی اس کو نماز میں لطف نہیں آ رہا ہے، جس نے اس کو دیکھا جس نے اللہ سے جو نہیں ڈرتا ہے تو پھر اس کی نماز میں لطف کیوں کر آ سکتا ہے جو خود ڈرتا ہی نہیں اللہ سے. میں نے یہ بات جب سنی تو ایک واقعہ میں نے جب کچھ دنوں پہلے کچھ وقت پہلے سنا تو میرے دل پہ بڑا اثر کر گیا. یہیں سے اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں. ایک حافظ قرآن تھا بچہ، اس کی 10 سے 11 سال عمر تھی. وہ اپنے گھر آیا تو اس نے حفظ مکمل کر لیا تھا اور 1-2 ہفتے میں اس کی دستار ہونی تھی. گھر میں خوشی کا ماحول تھا، رشتہ داروں میں انویٹیشن جا چکے تھے، سب تیاریاں کر رہے تھے کہ بھئی بچے کی دستار ہوگی تو ہم شرکت کریں گے. بچہ جب جمعے کے دن اپنے گھر نہایا، نہا کے باہر نکلا اور جیسی وہ نہا کے باہر نکلا
ویسی مسجد جاتے جاتے وہ گر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ ہاسپٹل گیا، ہاسپٹل میں کہا گیا یہ تو انتقال ہو چکا ہے بچہ۔ ماں کو خبر ہوئی تو اسپتال گئی اور جا کے بولی میرے لال، میرے بیٹے، تم جب پہلی مرتبہ گھر سے مدرسے گئے تھے تو تم تو بس اسی دن بیٹے روئے ہوگے جس دن گھر سے جا رہے تھے، مگر تمہاری ماں کے اوپر کوئی ایک بھی ایسی رات نہیں گزری جو میں نے تجھے یاد کر کے میں روتی نہ تھی۔ میرے بیٹے، میرے لاڈلے، میرے اور بچے، میرے ہاتھ کا بنا ہوا جب بھی کھانا کھاتے تھے مجھے تیری یاد آتی تھی کہ تو میرے بیٹے مدرسے کی دال سادہ روٹی کھاتا ہے، اور جب میں اپنے بچوں کے کپڑے دھوتی تھی میرے لاڈلے، میں تب بھی روتی تھی کہ میرا بچہ آج 9 سال کا ہوا ہے، 10 سال کا ہوا ہے، مگر اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے دھوتا ہے۔ مگر میں نے تیری جدائی برداشت کی، تو میرا بڑا بیٹا، سب سے پہلا بیٹا تھا، میں نے تکلیفیں، غم، مصیبتیں، پریشانیاں برداشت کی تیری جدائی، اس لیے کہ جب میں مر جاؤں گی اور جب میں قبر میں دفن ہو جاؤں گی تو سب تو لوٹ جائیں گے، مگر میرا حافظ قرآن بچہ نہیں لوٹے گا۔ کھڑے ہو کر کے وہ جب اللہ کا کلام پڑھے گا تو مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھ گنہگار عورت کے گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا۔ مگر میرے بیٹے تو نے یہ کیا کر دیا؟ اور باپ بھی یہی کہتا تھا، میری آرزو اور گزارش بھی یہی تھی میرے بیٹے اللہ کی بارگاہ میں کہ تو بڑا ہو جائے، اور تیرا باپ تو بنا پڑھا لکھا جاہل انسان۔ میں سوچتا تھا کہ جب میرے جنازے کے مصلی پہ تو آگے بڑھے گا اور جب تو اللہ کی تعریف بیان کرے گا تو مجھے لگتا ہے تھا کہ اللہ مجھے بخشے گا، مگر میرے بیٹے، میرے لاڈلے، 11 سال کا بچہ دل کے دورے سے پڑھنے سے دنیا سے چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کے اعتبار سے موت نہیں آتی، جوانوں کی لاشیں نکلی جا رہی ہیں اور بوڑھے کھانستے ہوئے گھر میں باقی رہ رہے ہیں۔ سچائی 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 ہے۔ یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے بات نہ کریں، ایکو کم کریں بھائی۔ اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ موت کسی کو مہلت، جلدی تو بولو، آپ کی عمر کیا ہے؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، ایک دن سے لے کے 80-90 سال کے بوڑھے تک کی قبر آپ کے گاؤں کے قبرستان میں موجود ہے۔ ہر عمر کا ہے، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، یہ الگ الگ قبریں الگ الگ عمروں کی دنیا کو یہ بتا رہی ہیں کہ عمر کے اعتبار سے موت نہیں آتی۔ سچائی سچائی۔ میرے بھائی ایک حکم کریں تھوڑا سا، میرے بھائی ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو، بولو ہو سکتا ہے نا؟ جلدی بولو، سارا مجمع بولو۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم کرے۔ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ مجھے آپ اگر نہیں بھی کہیں گے تب بھی میری عمر کوئی بڑھے گی نہیں، اور اگر آپ کہہ دیں گے تو میں نے مر نہیں جانا ہے، جب میری موت کا وقت ہوگا تبھی مروں گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ ایسا سوچا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے نا یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو؟ بولو نا، ہو سکتا ہے۔ تو مجھے اس کرسی کا حساب دینا ہے اور آپ سے زیادہ دینا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ مجھ سے حساب ہو گیا تو کیا ہو؟ کیوں نہیں ہوگا تم سے حساب؟ بھئی سب سے ہوگا، تو اس کرسی کا حساب مجھ سے لیا جائے گا کہ تم اس لائق نہیں تھے، مگر اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں یہ کرسی دی تو تم نے کیا بیان کیا۔ پبلک قیامت کے دن آپ نے بھی آپ نے مجھے وقت دیا ہے، مجھے آپ کے وقت کا بھی حساب دینا ہے۔ سوال یہ ہے میرے بھائی، آپ میری طرف دیکھیے، اگر یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہو جو آخری نصیحت سننے آیا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بولو ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے نا؟ اچھا کبھی آپ نے دیکھا کسی بے نمازی کو؟ وہ مرنے والا تھا، قاری صاحب وہ مرنے والا تھا، اور مرنے سے پہلے بے نمازی سے کسی نے موت کا فرشتہ آیا ہو اور اس نے کہا توبہ کر لے، کل مر جائے گا، آج توبہ کر لے۔
کبھی دیکھا آپ نے؟ جلدی بولو، کبھی دیکھا آپ نے ایسے بندے کو جو نماز نہیں پڑھتا تھا مگر ایک دن پہلے اس کے موبائل پہ کوئی او ٹی پی آیا ہو کہ اس کے نمبر بتاؤ